फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। मैं बहुत दलेर इंसान की बेटी हूँ जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। हमने कहा मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, ये भी बता दो किसको पता चल जाएगा मियाँ जब आएगा। ये जो एक नैब को पीटीआई के साथ जोड़ा जाता है, ये नामुनासिब भी है और एक गैर फितरी सी बात है। मैं भी नवाज शरीफ हूँ, ये भी नवाज शरीफ है और ये भी नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ लंदन में हो या कहीं भी हो, कराची से लेकर पेशावर तक, गिलगित से लेकर गवादर तक, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन नवाज शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पीटीआई की हुकूमत ने बेलाखिर एक बड़ा फैसला कर लिया और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उस फैसले का बाकायदा ऐलान भी कर दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी को कैंसिल हो जाएगा। क्या पासपोर्ट कैंसिल होने के खौफ से, डर से मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे या बरतानिया छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाएंगे या बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त देंगे? बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में नून लीग के पार्लिमानी लीडर हैं। उनकी गुज़श्ता रात की गिरफ्तारी से उठने वाला तूफ़ान अभी थमा नहीं है। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि नून लीग तोड़ने की साजिश की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। अगर वो बिक जाते तो फिर गिरफ्तार ना होते। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी जस्टिफिकेशन दे रही है। 3 भारी भर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस गिरफ्तारी से या नैब की कार्रवाइयों से हमारा क्या ताल्लुक, ये तो नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, वो खुद अपनी कार्रवाइयाँ करता है। मुल्क की सियासी सूरत के हाल के साथ साथ हम आज ये बात ज़रूर करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर एक बड़े इजलास की सदारत की कि किस तरह भारत एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहा है। सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही नहीं, दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब ने भी ये सारी कहानी दुनिया को सुना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि इक़दामात किए जाएं। क्या इक़दामात हो सकते हैं? हम इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अहमद जवाद साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। और जनाब उसामा कादरी साहब, रुकन कौमी असम्बली MKM पाकिस्तान, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आप ऐवान बाला के रुकन हैं। हुकूमत ने अब फैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ का पासपोर्ट 16 फरवरी से कैंसिल हो जाएगा। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक अजीब सी बात है कि 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के, आज उनका पासपोर्ट कैंसिल किया जा रहा है। ये सियासी इंतकाम है या फिर जो अदालत ने हुक्म दिया था कि वो बैरून मुल्क हैं, वो वापस हैं, उसकी रोशनी में ये अदालती अहकामात की तकमील है? क्या कहते हैं आप? ये मुझसे सवाल है पराचा साहब? जी धामरा साहब, आपसे। जी, मैं एक तो वजाहत कर दूं कि मैं रुकन पार्लियामेंट था, मगर अब मैं रुकन पार्लियामेंट नहीं हूँ। मैं सेनेट में रहा 2018 तो में। कहते हैं वंस अ सेनेटर इज ऑलवेज अ सेनेटर। मैं तो इसलिए सेनेटर आपको कह रहा हूं। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल उससे इतराज नहीं है कि शायद कोई कंफ्यूज हो कि मैं शायद अभी भी रुकन। ये तो खैर आपका बड़ापन है, बाकी आप ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ापन है आपका। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया है और उसमें आज उनकी पार्टी नहीं है मियाँ साहब की, मगर बहैसियत अपोजिशन पार्टी के कि आज ये बातें हुकूमत की जानिब से बिल्कुल आई हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो जो ड्यू डेट है उसके बाद मनसूख किया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है मियाँ साहब के
اوپر کہ وہ یہاں پہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی پارٹی نے جو میڈیا میں موقف دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ انہیں ایک تو صحت اور دوسرا ان کو یہ خطرہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کے خلاف ہوگی۔ اور جہاں تک نیب کے حوالے سے بات ہے، حکومت ابھی آپ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ آج شاہ جی نے شاہ صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، پہلے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے تو اپنا موقف آج دے دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، آپ ایک سیاست میں رہتے ہیں، یہ جو آج کینسل کرنے کی بات کی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری ہے حکومت کے پاس اب بات رہ کا گئی ہے، ان کے تمام جو حکومتی وزراء ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کے وزیروں تک، ان کو تو صرف پی ڈی ایم اور ان میں شامل جماعتوں کی طرف ہی بات کرنی ہوتی ہے، باقی حکومتی جو کارگزاری ہے ریفارمز ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج انہوں نے بات یقیناً کی ہے، مگر آپ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے والے ایک شخص جو خود انہی کی مرضی کے مطابق وہ ہیلتھ پرپز کے حوالے سے، وہ علاج کے حوالے سے وہ باہر گئے تھے۔ اب یہ حکومت پہلے تو اپنی اس سابقہ جو ان کا ایک فیصلہ تھا وہ بھی یہ بتاتے چلے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، ان کو رپورٹیں کیا ملی تھی۔ پھر بعد میں پرائم منسٹر نے یہ بات کہی کہ ان سے تو ہاتھ ہو گیا ہے۔ اب ایک نیوکلیئر پاکستان کے ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رپورٹس جو ہے وہ غلط دی گئی، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو انہوں نے جانے دیا۔ اب وہ پرائم منسٹر کھل کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک سیکھ رہے ہیں، 2.5 سال کے اندر ان کے پاس شاید ٹیم نہیں ہے تجربہ کار جس سے وہ کام کر سکیں۔ تو یہ المیہ تو حکومت کا موجود ہے اپنی جگہ پہ، مگر میاں صاحب اس کے باوجود یہاں پہ آتے ہیں یا نہیں آتے اس پہ میں زیادہ چلیں، وہ تو خیر نون لیگ کا اپنا فیصلہ ہے۔ احمد جواد صاحب، جو بات سینیٹر صاحب کر رہے ہیں عاجز دھامرا صاحب، کہ مریم بھی وہی بات کر رہی ہیں کہ حکومت نے خود علاج کے لیے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ڈاکٹرز وہاں جب واپسی کی اجازت دیں گے تو پھر وہ واپس آئیں گے۔ یہ پاسپورٹ کینسل کرنے والا فیصلہ اب حتمی ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ راجہ صاحب دیکھیں، اگر یاد کر لیں آپ کہ ان کو جب علاج کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر 3 مہینے کے لیے ان کو جب بھیجا گیا تھا اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ریٹرن دی تھی کہ یہ واپس آئیں گے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی ذی شعور یہ کہہ دے کہ میاں نواز شریف وہاں پہ بیمار ہیں، وہ تو پولیٹیکلی وہاں پہ بڑے ایکٹیو ہیں، ہر روز چاقو چوبند ہوتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، تو علاج والی بات تو کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس ملک میں اگر کنوکٹڈ ہیں، اگر میں ہوں یا کوئی غریب آدمی ہے یا کوئی طاقتور آدمی ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہے یا غیر سیاسی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے، آپ کنوکٹڈ ہوں، آپ بیماری کے پریٹیکسٹ پہ ملک سے باہر جائیں، مفرور ہو جائیں، واپس نہ آئیں، تو قانون کے مطابق آپ کے ساتھ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کینسل پاسپورٹ کریں گے، میاں صاحب واپس آ جائیں گے، بھاگے آئیں گے کہ میرا پاسپورٹ کینسل ہو رہا ہے میں جاؤں؟ نہیں، یہ تو اس کو یہ معیار نہیں آپ سمجھ سکتے کہ پاسپورٹ کینسل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں، نہیں، اس سے تو نہیں میاں صاحب واپس آئیں گے، لیکن قانونی جو سٹیپس ہونے چاہیے وہ تو لینے چاہیے نا۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس ملک سے بھاگ گیا، اس کی عدالتوں کو سب کو وہ کر کے، تو وہ اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے جائیداد بھی اس کی کنفسکیٹ ہو سکتی ہے، اس کا پاسپورٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے حسین حقانی صاحب کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک قانونی چیز ہے، اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی اسٹریٹجی ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل اور لیگل چیز ہے جو کہ کرنی چاہیے۔ میں تو مقصد پوچھ رہا ہوں، مقصد کیا ہے اس سے؟ قانونی کہ اگر کل اگر ان کی جائیداد اگر کنفسکیٹ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک قانونی جواز ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ پریشر آئے گا، عدالت حکم دیتی ہے، عدالتوں کے حکم کے مطابق جائیدادیں ضبط کی جاتی ہیں۔ پاسپورٹ کا کینسل کرنے کا یہ بنیادی حقوق کے زمرے میں بھی آتا ہے، چلیں اس سے بڑھ کے یہ لیا کیوں گیا یہ اقدام؟ یہ بھی قانونی ایک سٹیپ ہے۔ اور لیکن آپ پارٹی کے عہدیدار ہیں، آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، جو آپ بات کریں گے وہ پارٹی کی حیثیت سے بڑی اتھینٹک بات ہوگی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی اسٹریٹجی نہیں ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی کہ پاسپورٹ کینسل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے۔ پاسپورٹ اس لیے کینسل کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک قانونی اس جواز ہے اس کا کہ جب کوئی ایبسکانڈر ہوتا ہے، کنوکٹڈ ہوتا ہے، وہ ملک میں واپس نہیں آتا تو اس کا وہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جس رائٹ کے تحت جس پاسپورٹ کے اوپر وہ فلائی کرتا ہے وہ رائٹ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شیخ رشید کا یا کسی انڈیویجول پولیٹیشین کا کوئی اپنا قانون نہیں ہے،
یہ جو کینسلیشن ہوگی یہ عین قانون کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے. اسامہ قادری صاحب، MKM پاکستان نے تو بارہا ایسے حالات کا سامنا کیا. احمد جواد صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کا فلائی کرنے کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ اب جب پاسپورٹ کینسل ہوگا تو پھر تو میاں صاحب ویسے ہی واپس نہیں آ سکیں گے، فلائی نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیے یہ جو بحث ہے کہ اس میں 16 فیب تک جو ہے ان کے پاسپورٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کے پاسپورٹ کو کینسل کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا اس صورت میں اس آدمی کی واپسی پاکستان میں ممکن ہو سکے گی، یا ایک صرف جب فلائی نہیں کر سکیں گے تو پھر واپسی کیسے ممکن ہوگی؟ یہ انٹرپول سیاسی کھیل کے طور پر جو ہے اس چیز کو بنایا جا رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اصل چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس ملک کے پیسے کو لوٹ کر اس ملک سے باہر لے کر گیا ہو تو بات یہ ہونی چاہیے کہ اس شخص کو بھی لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسہ جو اس ملک سے لے کر گیا ہے اس کو بھی لانے کا بندوبست کیا جائے. اب قانونی اور آئینی طور پر جو ہے جو بھی اس میں رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کی جائے. اگر یہاں سے ہمارا اور UK کا جو معاہدہ ہے، جو لوگوں کی واپسی کا طریقہ کار ہے، اس سے میرے خیال ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، کوئی لیگل اس طرح کی بائنڈنگ چیز نہیں ہے برطانیہ پہ کہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ کیا تھا بندہ واپس کیا جائے. جی بالکل ایسا نہیں ہے. تو اس صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اس ملک کی دولت کو واپس لانا ہے، اور اس شخص کو کہ جو علاج کی غرض سے اس حکومت نے خود اس کو بھیجا تھا، تو اس کی واپسی کے لیے کیا مناسب اقدامات ہو سکتے ہیں لانے کے لیے. اور اصل مسئلہ اس کو لانے کے ساتھ ساتھ اس پیسے کا ہے کہ جس پر کلیم کرتی ہے حکومت پاکستان، اس کے واپس لانے کے لیے اس نے آج 2.5 سال تک کیا تگودو کی ہے. اصل چیز تو یہ ہے، یہ سامنے آنی چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاسپورٹ کینسل سے میاں صاحب کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی؟ وہ دولت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واپس لانے میں مدد ملے گی، میاں صاحب کو موو کرنے میں مدد ملے گی؟ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مقاصد تو ہوں گے نا، آخر آپ بھی اتحادی ہیں، اس حکومت کے کابینہ میں آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت PDM کے مسائل چل رہے ہیں، PDM نے جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک شور مچایا ہوا ہے، تو میرے خیال اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے، اس کو دباؤ میں لانے کے لیے اور نون لیگ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پر جو ہے حکومت وقت استعمال کر رہی ہے. لیکن اس کا حاصل حصول اور فائدے جو ہے نہ تو اس پاکستان کو نہ اس ریاست کو کچھ فائدے حاصل نہیں ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے. مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جو اسامہ قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ PDM کو دباؤ میں لانے کے لیے یا نون لیگ کو دباؤ میں لانے کے لیے فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو خواجہ آصف نے آج جو احتساب عدالت میں بات چیت کی اس میں انہوں نے خود بھی کہا کہ نون لیگ توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے دباؤ میں لانے کے لیے، اور مجھے کہا گیا کہ ہم نون لیگ توڑنا چاہتے ہیں، آپ نکل جائیں نون لیگ سے. میں نہیں مانا تو مجھے پھر گرفتار کیا گیا. ذرا اس موضوع پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نیب میں گرفتاری اس لیے ہوئی کہ مجھے کہا گیا آپ نون لیگ سے علیحدگی اختیار کر لیں، آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں. ویسے تو کل سینٹ میں ریکوزیشن کے اجلاس میں اپوزیشن نے بھی یہ باتیں کرنی ہیں. نیب ہی کا معاملہ ڈپٹی چیئرمین مانڈی والا صاحب لائیں گے سامنے، اور حکومت نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. یہ جو بار بار نون لیگ کہہ رہی ہے، خواجہ آصف نے بات کی، پھر مریم نواز صاحبہ نے بات کی، احسن اقبال صاحب نے بات کی، واقعی اس لیے گرفتار کیا گیا کہ نون لیگ کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے اور خواجہ آصف ٹوٹے نہیں ہیں؟ راجہ صاحب مجھے تو پتہ کیا لگ رہا ہے کہ جو نون لیگ نے بیانیہ بنایا تھا اب اس سے ایک ریٹریکشن کا جو ہے نا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. میں آپ کو 2-3 چیزیں اس میں بتاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ شہباز شریف کے جو گرفتاری تھی اس کو یاد کریں. ان کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی اور بڑی خاموشی سے وہ ہنسی خوشی نیب کی تحویل میں چلے گئے. اس کے بعد خواجہ آصف کا بھی جانا مجھے جو ہے آج اسی ایک سلسلے کی کڑی لگتا ہے کہ باہر جو ہے بڑی تگ و دو ہے، بڑی سٹرگل ہے، بڑی ہیٹ ہے، امید کم ہے.
تو باہر سے زیادہ بہتر ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں چلا جاؤ. مجھے تو ایک یہ بھی تاثر ملتا ہے. اب سینٹ کے اجلاس میں یہی نیب کا ایجنڈا ہے, یہی نیب کی گرفتاریاں, نیب کا دباؤ, یہی باتیں ہوں گی. حکومت نے تو کوئی اپنی اسٹریٹجی کل کے لیے بنائی ہوگی نا. آپ تو پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات, اسٹریٹجی کس پوائنٹ کل سینٹ کے حوالے سے, سینٹ میں جب جائیں گے, سینٹ میں اپوزیشن رگڑا دے گی, وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرے گی. آپ کیا شبلی فراز صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بھی نیب کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں سینٹ تو ایک ایسا فورم ہے جس طرح نیشنل اسمبلی بھی ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن کو بھی اتنا ہی بولنے کا حق ہے جتنا حکومتی بینچوں کو ہے. تو بڑا شوق سے بولیں, یہ تو ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا. یہ فورم کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بڑھاس نکالنی ہے, آپ نے جو تنقید کرنی ہے, آپ نے جو کوسچن کرنی ہے. حکومت کیا فوکس کرے گی کل؟ دیکھیں حکومت کا تو اس میں بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ سی جواب ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے جو بھی نیب فیصلے کر رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر کر رہا ہے. اس میں کوئی حکومت کوئی اس کو سپانسر نہیں کر رہی. حکومت کے صرف ادارے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن کو, چاہے وہ نیب کی ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہو, چاہے سپریم کورٹ کی ہو. لیکن اس حوالے سے جتنے فیصلے ہیں, اگر نیب نے اگر کوئی کرنی ہے گرفتاری تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو سینٹ میں بڑے شوق سے یہ گفتگو کریں, بڑے شوق سے یہ کوسچن اٹھائیں. اس کا جواب جو ہے وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے سینیٹر بھی ضرور دیں گے کہ آپ کا جو بھی بیانیہ ہے اس کا وہ اپنا کاؤنٹر بیانیہ دیں گے. تو وہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں اس وقت چیلنج ہی سب سے بڑا جو ہے پی ڈی ایم کے لیے یہ ہے کہ لیڈرشپ. میں اس نقطے کا جواب لے لوں. سینیٹر صاحب یہ تو حکومت بالکل کیجول لے رہی ہے. حالانکہ سلیم مانڈی والا صاحب کہہ رہے تھے, بڑے عرصے سے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, میڈیا سے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ اجلاس ہوگا تو ہم نیب کو ایکسپوز کریں گے, نیب نیازی گٹھ جوڑ ملک کے قوم کے سامنے لائیں گے. لیکن شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اب اپوزیشن سے کل سوالات پوچھیں گے نیب کے حوالے سے, ان کی سیاکاریوں کے حوالے سے, ان کی کرپشن کے حوالے سے. جی دیکھیں کل جو سینٹ میں نیب کے حوالے سے ایک ریزولوشن آنے والی ہے, میرے خیال میں ویسے تو عملاً یہ چیز ہر کوئی جانتا ہے, مگر قوم کے سامنے ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے اندر سے قوم دیکھے گی کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو عملی جو ایک رشتہ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. ریزولوشن کون سی ریزولوشن آنے والی تکلیف ہوگی؟ ریزولوشن آئے گی نا نیب کے خلاف, اور یہ ڈیفینیٹلی ریزولوشن تحریک پیش کی جائے گی, تحریک پیش کی جائے گی, نہ کہ تحریک کو پاس کی جائے گی. اور یہ اگر پاس ہوئی, نہیں یہ اگر ریزولوشن پاس ہوئی, قرارداد پاس ہوئی, تو ڈیفینیٹلی یہ کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جائے گی, اور وہاں پر یہ بریفلی ساری چیزیں ہوں گی نیب کی. مگر جو حکومت کو تکلیف ہوگی, جو چیخیں نکلیں گی حکومت کی, وہ آپ محسوس کریں گے. میں 2 مثالیں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں. ابھی جواد صاحب نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی نیب سے. آپ کو پراچا صاحب یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل پرائم منسٹر صاحب کراچی میں تشریف لائے تھے, انہوں نے ایک بزنس خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نیب میرے دوستوں کو تنگ کر رہی ہے, اور میں نیب کو انتباہ کر رہا ہوں کہ آپ میرے دوستوں کو تنگ نہ کریں. اور انہوں نے تڑی لگاتے ہوئے جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے تو اچانک نیب قوانین میں تبدیلی لائی تھی, ایک آرڈیننس آیا, آپ کو یاد ہوگا نا, آرڈیننس آیا تھا, اور آرڈیننس اس فالو اپ میں آیا تھا جب پرائم منسٹر نے کراچی میں یہ کہا تھا کہ نیب میرے دوستوں کو تنگ کر رہی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں. اور کچھ دن قبل ایف آئی اے کے ڈی جی ریٹائرڈ, انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی, بشیر میمن صاحب کی بات کر رہے ہیں آفس میں, جی انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر آفس کے اوپر انہوں نے بڑے سیریس ایلیگیشن لگائے کہ جی مجھے کہا گیا کہ آپ یہ گورکھ دھندا کریں. میں نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ آپ کے پاس نیب موجود ہے, اور یہ آج ویسے احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی, آج احسن اقبال صاحب نے بھی یہی بات کی کہ بشیر میمن نے انٹرویو میں بتایا ہے کہ خواجہ آصف کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ہے. بھائی پراچا صاحب, میں ابھی یہ اپوزیشن کے لیڈروں کی تو بات ہی نہیں کرتا, آپ نے تو احسن اقبال کی بات کر دی. میں تو کوٹ کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, وہ جو پیپلز پارٹی سے نہیں ہے, عمران احمد نیازی صاحب, اور میں کوٹ کر رہا ہوں اس سابق ڈی جی ایف آئی اے کو جن کی انہوں نے پینشن بند کی ہوئی ہے. انٹرویو انہوں نے دیا, چلو جناب, انہوں نے
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर इल्जाम लगाए, चलो जी गलत इल्जामात लगाए। वैसे तो धामरा साहब बशीर मेमन के खिलाफ आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे बशीर मेमन के खिलाफ। राजा साहब मैं कह रहा हूँ कि ये मकाफात अमल है, उन्होंने हमारे साथ जो किया तो किया, उस पे तो ये भगड़े इतने सारे इख्तिलाफात, उस बात पे ये भगड़े डालते थे। मैं कह रहा हूं, मैं और बात कहना चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे उससे हमदर्दी हो या ना हो, मगर उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं ये थोड़ी थोड़ी बात पे अदालत पे चले जाते हैं पीटीआई वाले। क्या उन्होंने बशीर मेमन के उस सीरियस इल्जामात के अगेंस्ट अदालत में गए हैं, उनसे वजाहत ली है कि आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऊपर गलत इल्जामात लगाए? उन्होंने तो कहा कि नैब आपका ऐसा तरीके से काम कर रही है। तो जहां से ये बात चीज सामने आती है ना, बकौल आपके के वो हमारे साथ नहीं है डीजी साबिक बशीर मेमन जी, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुझे, मगर बावजूद मैं उसकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं कि वो ये बात कह रहे हैं और ये खामोश है, अदालत में नहीं घसीट रहे। चले इधर रुकिएगा। उसामा कादरी साहब, नून लीग कह रही है कि ये जो गिरफ्तारियां हैं, मसलन लीडर ऑफ दी अपोजिशन कौमी असम्बली में, जिस असम्बली में आप ऑनरेबल मेंबर हैं, जिस असम्बली के लीडर ऑफ दी अपोजिशन गिरफ्तार हैं, नून लीग के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ भी गिरफ्तार हो गए। वो कहते हैं पार्टी तोड़ने के लिए। क्या पार्टियां ऐसी गिरफ्तारियों से टूटती हैं या मजबूत होती हैं? पराचा साहब, ये बात तो पहले हमें तयन करना पड़ेगा इस चीज़ का कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो हमेशा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर उनकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए इस किस्म की धड़ेबंदियाँ और तोड़ फोड़ के सिलसिले जारी रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल अगर इसके असरात देखे जाएं तो वो पार्टियां टूटती नहीं है बल्कि और ज्यादा मजबूत होती हैं। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी कल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो भी कोई नजरियाती ग्रुप, वो पी बन गया, एमकेएम भी पी बनी और इधर भी पी बन गया। लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें कि एमक्यूएम के साथ भी जो है ये हुआ और दीगर तमाम सियासी जमातें, कोई मुबर्रा नहीं है इससे कि उसके साथ ऐसा अमल और ऐसा सलूक उसके दौर में ना हुआ हो। लेकिन जहाँ तक ये जो चेयरमैन नैब का ताल्लुक है और ये जो कल जो सेनेट के इजलास की बात है, तो मैं इसमें बता दूं कि आज वही दो जमातें कि जिन्होंने 3 जजेस में से या 3 लोगों में से एक उस शख्स का इंतखाब किया था पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने कि जो इंतहाई उनके नज़दीक काबिल एहतराम था, ईमानदार था, पारसा था। आज ये दोनों सियासी जमातें जो है उसके खिलाफ मैदान में खड़ी हुई हैं। तो जब फैटफ का बिल जो है असेंबली में लाया जा रहा था तो उस वक्त इन दोनों जमातों ने जो बारगेन करने की कोशिश की थी पीटीआई के साथ, तो उसमें यही था कि 34 अमेंडमेंट जो है ना वो नैब के बिल में कर दी, नैब के कानून में कर दी जाए। तो जनाब कल तक का जो वो आदमी जिसको दोनों जमातों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया था चेयरमैन नैब के लिए, आज वो इतना बुरा कैसे हो गया? या उस वक्त उनका फैसला गलत था, या आज उनकी स्ट्रेटजी जो है वो गलत है, या फिर आज उसने जो है उनके तमाम उन राजों पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल ये अमल गलत है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो है ये किस तरह जो है आज पीपुल्स पार्टी और नून लीग चेयरमैन नैब के खिलाफ इस तरह मैदान अमल में खड़ी हो सकती है। चले कल देखते हैं ना फिर करारदाद पास होती है, क्या करारदाद पास होती है और फिर उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अहम इशू पे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक इजलास की सदारत की कि किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके लिए इक़दामात क्या होने चाहिए। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें अभी ज्वाइन कर लिया है चौथे मेहमान की अलदास कोहिस्तानी साहब ने, नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया की अलदास साहब। पहले हम ज़रा पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, मैं ज़रूरी समझता हूँ पॉलिटिक्स पे भी आपसे सवाल कर लूँ। क्यों मुस्लिम लीग नून ये इम्प्रेशन दे रही है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए हुई कि उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, जब वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ टूटे नहीं हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया? राजा साहब बड़ी मेहरबानी, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे पहले लूंगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक हिंदू बरादरी से है और मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ नेशनल असेंबली में। तो आज जो KPK के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट में जो सानिया हुआ है, जो हिंदू बरादरी के जो बड़े एक मंदिर जो है, तारीखी मंदिर है, हिस्टोरिकल,
जिसमें परमाहंस की समाधि वहाँ पे है, उस मंदिर को एक हुजूम ने एक जिस तरह हमला किया, आग लगाई गई, जिस तरह बेहुरमती की गई, मुस्मार किया गया, तो आज जो पाकिस्तान के हिंदू है बड़े इंतहाई एक गम में निडाल है और तमाम जो हम कम्युनिटी है उसमें एक बड़ी मायूसी है। मगर मुझे नहीं पता इस हुक्मरानों को, मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। वजीर दाखिला कहाँ है इस मुल्क का, वजीर खारजा क्या कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ के पासपोर्ट पे बात कर रहे हैं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, KPK का CM कहाँ है, क्यों नहीं अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पे हुई। जो लोग कानून हाथ में लेते हैं, जो कानून हाथ में लेकर जिस तरह हमारे दिलों को जलाया गया है, जिस तरह हमारे जज्बात को आज आग लगाई गई है, तो ये कायदे-इज़्म का पाकिस्तान तो मुझे तो आज नज़र नहीं आ रहा है। ये नया पाकिस्तान जिस तरह हमें आज ये अफसोसनाक दिन देखना पड़ा है, ये जो हम देख रहे हैं, आप वीडियो भी आपके सामने भी होगी, देखी होगी आपने, तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान की जो मजहबी हमायंगी है, जो हमारा पाकिस्तान में जितने राइट्स जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमें दिए हैं, उनको ख्याल रखा जाए। ये इस मामले को तहकीकात होनी चाहिए, किस तरह ये इस तरह एक बड़ा सानिया हो गया है। तो अब जो आपका सवाल है, देखें ये ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद कहा है कि ये मुझे तोड़ने के लिए ये आज से नहीं, ये देखो 2017 से कोशिश की जा रही है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ ख्वाजा आसिफ नहीं, सीनियर लीडरशिप सब पे ये प्रेशर है। इसी तरह बारी बारी से जेल में गए, उनको झूठे केसेस में रखा गया, इंतकाम का निशाना बनाया गया। और मैं कहता हूँ ये इंतकाम की आग किसी और ने नहीं, ये इमरान खान ने जलाई हुई है। और ख्वाजा आसिफ को ये जो केस इसकी जो जिसके लाडले पे ये आज किया गया है, जो इनका डार, इनका लाडला है इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर का, उनके ये सीधी सीधी नेब न्याजी का नेब दफ्तर में जाता रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ इससे ज्यादा इंतकाम, इससे ज्यादा जो मत की जो जबर और जुल्म को कोई नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ख्वाजा साहब सही कह रहे हैं, ये कोशिश बिल्कुल की जा रही थी और की जा रही है, आज तक की जा रही है। और इंशाल्लाह कायद नवाज शरीफ के बयाने को उसके जो उनसे वफादार साथी है, जो उनके कारकुन है, किसी का तो ये जो पासपोर्ट कैंसिल करने का ऐलान हुआ है कि 16 फरवरी से पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो मियाँ साहब लंदन रहेंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कतर जाएंगे, पार्टी कुछ तो सोच रही होगी। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के दिलों में रहेंगे। ये पासपोर्ट कैंसिल कर लें, ये इश्तिहारी का फैसला दे दें, ये नाअहली का फैसला दे दें, पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की अवाम के दिलों से नवाज शरीफ को ये नहीं निकाल सकते। और नवाज शरीफ साहब को जिस तरह ये जो इंतकाम की आग है इन्होंने लगाई हुई है। चलें इधर रुकिएगा। आप कहते हैं दिलों में रहेंगे, मैं आपकी तरफ आता हूँ। इधर रुकिएगा कोहस्तानी साहब, इधर रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा इजलास किया कि भारत मकबूजा कश्मीर से अपने अंदर जो वो दबाव की पॉलिसी है उससे तवज्जो हटाने के लिए मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। अमली इक़दामात की बात की वज़ीर आज़म साहब ने, वो क्या अमली इक़दामात होंगे? देखें प्राचा साहब, डिजिटल इरा का जब से आगाज़ हुआ है, परसेप्शन, इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ये एक बड़ा अहम एक सब्जेक्ट हो गया। मैदान जंग कह लें, आज के दौर का मैदान जंग जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। और अब ये जो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अब इंडिया के बारे में डिसइंफो लैब का जो उसने रिवील किया है, जो इन्वेस्टिगेशन सामने लेके आई हैं, तो वो तो अब इस बात के सबूत सामने आ गए हैं कि इंडिया एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो डिसइंफॉर्मेशन की एक कैंपेन चला रहा था। अब जहाँ तक आप इक़दामात की बात कर रहे हैं, देखें ये इक़दामात जो हैं इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ भी है, ताकि आपकी विजिलेंस और अलर्टनेस, ताकि अगर आपके खिलाफ कोई फेक न्यूज़ या कोई डिसइंफॉर्मेशन हो रही है तो डिसइंफो लैब के बताने से पहले हमारे अपनी रिसोर्सेज जो हैं, हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारे टेक्नोलॉजी और हमारे रिसोर्सेज वो बताएं कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है ताकि हम उसको काउंटर कर सकें। तो इसमें जो हुकूमत के करने के इक़दामात हैं उसका काफ़ी हद तक ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ भी है, हमारी टेक्नोलॉजी जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके साथ भी है, सोशल मीडिया के साथ भी है। क्योंकि आपने अगर फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को अगर काउंटर करना है तो आपने हर उस डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के फ़ौरन रिस्पांस में आपने काउंटर नैरेटिव लेके आना है
اور اس کو ثابت کرنا ہے کہ جو چیز ڈس انفارم کی جا رہی ہے، فیک ہے، اس کو آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. تو یہ تو ویجیلنس، الرٹنس، مانیٹرنگ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، اپنے ریسورسز کی بنیاد پہ یہ جنگ ہمیں، یہ جو فیک آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا ٹیکسٹ آ جاتا ہے، کانٹیکسٹ آ جاتا ہے، تو رول بنے تھے، ڈرافٹ ہوئے تھے، وہ کب تک فائنل ہو رہے ہیں؟ رکاوٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں پی ٹی اے کے ساتھ اس حوالے سے میری بڑی ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوئی ہیں. ایک ڈرافٹ جو ہے پی ٹی اے نے تیار کر لیا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کوئی بھی پاکستانی اس کے حوالے سے اگر کوئی اپنی اوپینین دینا چاہتا ہے، انپٹ دینا چاہتا ہے، انہوں نے بڑا ٹرانسپیرنٹ اس کو رکھا ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے لا آف لینڈ پہ رکھی ہے. یعنی کوئی ڈریکونین لا نہیں شامل کیا. انہوں نے وہی لاز جو پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہی لاز جو آپ کے میڈیا کے اوپر لاگو ہیں. یعنی جو بات میں میڈیا پہ اگر نہیں کہہ سکتا تو مجھے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میں سوشل میڈیا پہ کہوں. یعنی ایک جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ تو رہے، قائم رہے، لیکن یہ کہ اس کو ریگولیٹ کرنا، اسی طرح سے ریگولیٹ کرنا جیسے میڈیا پہ، یہاں پہ آپ دیکھیں تنقید بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی تنقید ہو، لیکن وہاں پہ جو ہراسمنٹ اور جو ڈس انفارمیشن اور جو ایک نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جو ہے، آپ کو پھر اب یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں انڈیا والی، تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سی انفارمیشن کے پیچھے کچھ ایسی ہی جو ہے انڈین لابی کام کر رہی ہے. تو یہ ایک جوائنٹ رسپانسبلٹی بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے. یہ اسامہ قادری صاحب، یہ اتنی بڑی ایک یورپین یونین ڈس انفو لیب نے اتنا بڑا انکشاف کیا، وزیر اعظم نے آج صدارت کی، اجلاس کی، وہ کہتے ہیں کہ سب کی ذمہ داری ہے اور میڈیا کی اس حوالے سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سوشل میڈیا کا اپنا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اپنا ٹیکسٹ ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے پھر. جی بالکل پراچا صاحب، اس میں جو آج یہ چیز سامنے آئی ہے، اس میں پاکستان کے مخالف ان ممالک کے چہرے بھی سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے لیے جس طرح ڈس انفو لیب کے حوالے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آج کل 3 ٹیکنالوجی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے انفارمیشن کے لیے. سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا. لیکن اس کے قوانین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اب پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ان کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں اور ملک کے مفادات کے خلاف دیگر ممالک یا ملک کے اندر رہنے والے وہ لوگ جو اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بغیر کسی تصدیق کے ان چیزوں کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک قانوناً کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ لوگ پابند ہوں، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ یہ میڈیا جو ہے یہ کھل کر ان چیزوں کو سامنے لائیں اور اس میں قانونی ترامیم ہوں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اندازہ ہو کہ یہ اس قسم کی انفارمیشن جو ہے ملک کے لیے یا کسی کی ذات کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. سینیٹر دھامرا صاحب، آج کے اس اجلاس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے پروپیگنڈے کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے. یہاں جو ماحول ہے، انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی کو باہر سے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بھلا ہم کافی نہیں ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر حکومت سے اگر کسی نقطہ نگاہ پہ کوئی اختلاف ہے، کسی مطلب پوائنٹ سے اختلاف ہے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. اور جو ہم ابھی بات کر رہے تھے سوشل میڈیا ٹول کی، دیکھیں اب میڈیا وار ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہتا کہ میڈیا میں خبریں چلتی ہیں، میڈیا میں ایک باقاعدہ منظم وار ہے. وہ انٹرنیشنلی بھی مس یوز ہو رہا ہے، اور خود پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ معذرت کے ساتھ آپ کا سوال کچھ اور ہے اور جواب اس سے کنسرنڈ ہے میرا کہ خود جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنی ونگز بنائی ہوئی تھی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، اور کس طرح پگڑیاں اچھالتی تھیں، فیک نیوز چلتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو طوفان بدتمیزی، خود پاکستان کے اندر بھی ایک اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو سیریسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انٹرنیشنلی بھی، کیونکہ ریاست کے بارے میں 2 رائے نہیں ہے. ہم سب ایک پیج پہ ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں، آپ، میڈیا، تمام طبقات جو ہیں وہ ریاست کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی کوئی بھی پروپیگنڈا کے اگینسٹ کوئی قانون بنتا ہے تو ہم سب ایک پیج پہ ہیں. بہت زبردست بات کی آپ نے. نیشنل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی بہت زبردست آپ نے بات کی سینیٹر صاحب، کہ ریاست تو سب کی ہے، حکومتیں آتی جاتی ہیں، لیکن ریاست جو ہے
وہ ریاست تو ماں جیسی ہے اور اس کے مفادات کا تحفظ سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ سینیٹر عاجز دھامرا صاحب, آپ نے وقت نکالا. اسامہ قادری صاحب بہت شکریہ. کہ الداس کوہستانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کم از کم جوائن کیا ہمارے شو کو. احمد جواد صاحب آپ تشریف لے, بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ, کل انشاءاللہ 10 بجے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.